بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی۔ معزز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ عرب میں بت پرستی اپنے عروج پر تھی۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات ان بری خصلت سے پاک تھے، لیکن ارد گرد کے قبائل میں سے بت پرستی اپنے شباب پر تھی۔ ناظرین، اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز کس سنہ عیسوی میں اور وہ کون مردود لعین شخص تھا؟ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر دیکھا تھا؟ اس سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ عرب کے باشندے بت پرستی سے پہلے کس دین پر تھے؟ ناظرین، ہم اگر آپ کو پہلے سوال سے پہلے دوسرے سوال کا جواب دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، عرب کے قبیلے زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے۔ زیادہ تر یہی خیال سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ مشہور المعروف حدیث بہت سی کتب میں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنعان کو چنا اور کنعان میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں سے قریش کو چنا، حتیٰ کہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ اس بات کے زیادہ قوی امکان کہ عرب میں بت پرستی سے پہلے عرب کے باشندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے۔ بعض مورخین کی کتب میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت عرب کے باشندے زیادہ تر حضرت عیسیٰ بن مریم سلام اللہ علیہ کے پیروکار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے 5 صدیاں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ ہم اس پر کتنا ہی بحث و مباحث کریں، یہ ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ اب اس معاملے کو ہم اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے زیادہ بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اگر ہم اپنے پہلے سوال کی طرف متوجہ ہوں کہ بت پرستی کا آغاز کرنے والا کون مردود لعین شخص اور کس سنہ عیسوی کی یہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس جگہ پر دیکھا؟ یہ بات کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم سلام اللہ کو اٹھایا جانے کے بعد کم و پیش 200 عیسوی یا آج کے دور سے 1800 سال پہلے قبیلہ بنو خزاں کا سردار عمرو بن لئی، جو اس وقت کے امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس وقت اس کے پاس 20,000 اونٹوں کا ریوڑ، یہ عرب میں اس وقت کے شرف کی بات تھی۔ عرب کے باشندے اسے دینی پیشوا کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ الغرض قصہ مختصر کرتے ہوئے بخاری میں ایک روایت مذکور ہے کہ عمرو بن لئی کے تابع ایک جن تھا۔ اس نے عمرو بن لئی کو جدہ میں دفن قوم نوح کے بت یعنی واد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسی نامی گرامی بتوں کے بارے میں بتلایا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام علیہ کے مشہور بت تھے، جنہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوجتی تھی۔ چنانچہ عمر بن لئی ان بتوں کو نکال کر حج کے ایام میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یوں یہ پورے عرب کے قبائل میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ میں نے عمرو بن لئی کو جہنم میں اپنی انتڑیوں کے بال گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ عمرو بن لئی وہ شخص ہے جو عرب میں بت پھیلانے والا۔ آخرکار ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بت جیسے شرکیہ لذات سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوسرے سوشل میڈیا میں شیئر ضرور کریں۔ اگر قیمتی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ہمیں ضرور فیڈ بیک دیں۔ اب کے لیے صرف اتنا ہی۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔